پر ہم نے آج جو ہے وہ مدعو کیا ہے جناب راغب نعیمی صاحب کو. بہت شکریہ علامہ صاحب ہمیں ٹائم دینے کے لیے. علامہ صاحب یہ جو سچویشن بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے، ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جو اسٹیٹ کا ایک بیانیہ ہے اور جو کوششیں جاری ہیں جس میں بہت ساری چیزوں کے آپ بھی جو ہے وہ پارٹ اینڈ پارسل ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انتہا پسندی اور دہشت گردی ہے اس کی لہر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو پیش رفت اب اس ٹائم پر ہے، آپ کے نزدیک جو ایفرٹس ہم کر رہے ہیں بطور اسٹیٹ، ایٹ لیسٹ جو لوگ چلے گئے ہیں، جو سوسائٹی کا سیگمنٹ ہے اس میں انوالوڈ، تو وہ تو ایک علیحدہ چیپٹر ہے، لیکن ہم جو ایفرٹس کر رہے ہیں اس کے لیے آپ ایک پیغام امن کمیٹی کے 2 اجلاس بھی ہو چکے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں کہ اب اس کی کیا سچویشن ہے، واٹ فیز آر وی ان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ افتخار صاحب. دیکھیے، جہاں تک ہم پیغام امن کمیٹی کی بات کرتے ہیں تو ایک گریجولی سلسلہ ہے جو لے کے چلنا ہے، اور یہ گریجولی ہی آگے کو بڑھے گا. اس میں ظاہر بات ہے کہ ایک نئی کمیٹی کی تشکیل ہوئی ہے اور اس کے TORs متعین کیے گئے ہیں، اور باقی دیگر محکموں اور اداروں کے ساتھ اس کا بھی لائزن قائم ہونا ہے. تو آئی تھنک اٹ ول ٹیک سم ٹائم راؤنڈ اباؤٹ 1 month اور 2 months اور 3 months اپنے آپ کو انیشیٹ کرنے کے اندر، اپنی چیزوں کو مستحکم کرنے کے لیے. لیکن جو بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملہ تو اب پوری پاکستان کے ہر بندے کو علم میں ہو جانا چاہیے کہ افغانستان کے ساتھ جو ہماری ایک طویل سرحد ہے اور اس کے اوپر سے مسلسل ہونے والی دراندازی، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ علاقے متاثر ہو رہے ہیں، خاص طور پہ جو کہ جہاں پہ پشتون زیادہ آباد ہیں، اور پھر وہ آگے کی طرف ہمیں دہشت گردی موو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ان تمام چیزوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عامت الناس کو بہت کلیئرٹی کے ساتھ پتہ ہونا چاہیے کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ سلسلہ کہاں سے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. جہاں تک اس کے حوالے سے قائم ہونے والے بیانیے کی بات ہے، تو بیانیہ جو ہے وہ بھی وقت لیتا ہے قائم ہونے کے اندر، لوگوں میں انکلکیٹ ہونے کے لیے، لوگوں تک اس آواز کو پہنچانے کے لیے ہمیں مزید وقت کی ضرورت ہوتی ہے. نعیمی صاحب، میں آپ کی بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ہسٹریز کا جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، لیکن یہ ہسٹریز کافی حد درجہ ڈسپیوٹڈ ہیں. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو علماء کرام ہے، چاہے وہ کسی مکتبہ فکر سے ہو، اس میں اس طرح کی ہم آہنگی جو ہے وہ ڈسکورس کے اندر نظر نہیں آ رہی، بلکہ اس کے اندر ابھی بھی ڈسپیوٹڈ فیکٹس ہیں. اور جس خطے کا اور جس ایتھنیسٹی کا آپ نے ذکر کیا، ادھر تو یہ پرابلم ہی یہی چلتا ہوا آ رہا ہے. تو یہ کریں گے کیا؟ دیکھیے، پورے پاکستانیوں کو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ قیام پاکستان کے موقع پر افغانستان ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے پاکستان کی اقوام متحدہ کا ممبر بننے کی درخواست پہ ہونے والی رائے شماری میں پاکستان کی مخالفت کی، اور اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان اقوام متحدہ کا رکن نہ بنے. یہ پورے پاکستان کو معلوم ہونا چاہیے، پاکستانیوں کو اس کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے کہ وہ ملک جو قیام پاکستان کے وقت آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہے، وہ کیسے آگے چل کے آپ کے ساتھ بازو میں بازو ڈال کے اور پینگے بڑھا سکتا ہے اور آپ کے ساتھ آگے چل سکتا ہے. اگر یہ چلنا چاہے تو اسے خود اپنے ملک میں ایک بہت بڑی شفٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. جب تک وہ شفٹ چینج ہونی، اس وقت تک پولوں کے نیچے سے بہت زیادہ پانی بہہ چکا ہوگا. تو ہمیں یہ بات کلیئرٹی کے ساتھ پتہ ہونی چاہیے. ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ قیام پاکستان کے بعد وہ خاص علاقے جو کہ پشتون آبادی کے تھے، ان میں خاص طور پہ بغاوت برپا کرنے کی کوشش کی گئی ایما کے اوپر، افغانستان کے ایما کے اوپر. ہمیں بہت کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ جب کبھی بھی پاکستان ترقی کے راستے کے اوپر گامزن ہونے کی کوشش کرتا ہے، چلتا ہے، تو وہ جو ایک باقاعدہ بڑا ایک محاورہ ہے کہ جو دشمن کا ہمسایہ ہوتا ہے
اسے اپنا دوست بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ہمیشہ سے انڈیا نے اس امر کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کے ہمسایہ افغانستان کی طرف دوستی کی پینگیں بڑھائے اور وہاں پہ اپنا اثر و نفوذ قائم کرے اور پھر اس اثر نفوذ کے ذریعے سے دوبارہ پاکستان. وہ تو سب ٹھیک ہے جی، میں آپ کی کافی باتوں سے جو ہے لائک یہ تو ایک قومی بیانیہ ہے جس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم. میرا سوال اس حوالے سے ہے جو لوگ اس کو نہیں مان رہے، جن کے دل میں شکوک و شبہات ہیں، تو یہ ڈسپیوٹڈ ہسٹریز ہیں جس کے حوالے سے علماء کرام کا ایک خاص جو ہے وہ کردار ہے جس کے حوالے سے بات جو ہے وہ کرنی چاہیے. وہ فی الحال جو ہے ایک مین سٹریم میں ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ یا تو ہم پولیٹیکل ڈائیلاگز جو ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ لوگ جو ہے وہ سر عام بات کر رہے ہیں جن کے نیشنلسٹک سینٹیمنٹس ہیں، لیکن لبادہ اس کو مذہب کا ہی پہنایا جا رہا ہے. اس لیے سوال آپ سے یہ کہ جو مذہبی ہمارے گروپس ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک مذہبی گروپس کی بات ہے تو مذہبی گروپ ان میں سے بطیرے تو آج بھی ریاست کے ساتھ ہمیں کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر ہمیں ریاست کا ساتھ دینا ہے اور مکمل طور پہ پاکستان کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو سٹینڈ کرنا ہے. لیکن یہ جو اکا دکا کہیں پہ آپ کو کوئی دوسری وائسز نظر آ رہی ہیں، یہ ایک خاص ریجیڈیٹی والی وائسز ہیں جو کہ ہمیشہ سے معاشرے کا حصہ ہوتی ہیں اور موجود ہوتی ہیں، رہتی ہیں، جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ڈیزالو بھی ہوتی ہیں اور بسا اوقات پھر ان کی جگہ نئی اس طرح کی وائسز سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ریاست کو بہت شر و بس کے ساتھ نیشنل میڈیا کو، سوشل میڈیا کو استعمال میں لانے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے یہ مختلف عناصر سوشل میڈیا کو خاص طور پہ استعمال میں لا کے اپنی بات کو آگے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اور اس سے بڑھ کر ہمیں بھی اپنی بات کو آگے پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے وہ تمام گیجٹس اور ٹول کو آزمانا چاہیے، ان کو عمل میں لانا چاہیے جنہیں فریق مخالف اپنے استعمال میں لا رہا ہے. جی، آپ اسلامک آئیڈیولوجیکل کونسل کو بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں، وہاں پر کوئی ڈسکشنز ہوئی ہیں اس حوالے سے جو حالیہ یہ سچویشن بنتے ہوئے نظر آئی؟ پاکستان کے پیغام امن کے بیانیوں کو آگے چلانے کے لیے کونسل نے بڑا وقی رول ادا کیا ہے اور آغاز سے ہی 2018 سے ہی پیغام پاکستان کے انیشیٹو کو کونسل نے نہ صرف فون کیا ہے بلکہ اپنے ممبران کے ذریعے اسے آگے پھیلانے کی کوشش بھی کی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کونسل میں کے پلیٹ فارم کے اوپر ہمیشہ سے اس امر کو یقینی بنانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان میں موجود مختلف مسالک کے وہ عناصر جو کہ اپنے اپنے نظریات کے اندر مضبوط ہیں، سخت ہیں، شدت پسند ہیں، انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا کے بٹھایا جائے اور ان سے بات کی جائے اور ان کو کہا جائے کہ آپ اپنی شدت پسندی کو پاکستان میں قیام امن قائم کرنے کے لیے ختم کریں اور دوبارہ سے ایک میز کے اوپر آئیں، ایک بات کریں، ایک نئے نقطہ نظر کے ساتھ ہمیں بات کو آگے لے کر جانے کی ضرورت ہے. دیکھیے، علاقائی اور خاص طور پہ محدود سطحی جو جھگڑے ہیں وہ بھی بسا اوقات وہ صوبائی لیول سے بڑھ کے جب وہ قومی لیول کے اوپر آتے ہیں تو پھر وہ نقصان کا باعث بن رہے ہوتے ہیں.